صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ فرمائیے گا سر، یہ آپ کی اپنی پارٹی نے آپ کے خلاف عدم اعتماد کر دیا، یہ عجیب سا لگتا ہے کہ گورنمنٹ کی پارٹی اپنے ہی وزیر اعلیٰ اس کے خلاف ایک ریوولٹ کر رہی ہے، تو وجہ کیا ہو سکتی ہے اس کی؟ جی چودھری صاحب بہت بہت شکریہ. دیکھیں جی، بلوچستان کی نوعیت میں چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماضی میں بھی یہاں ہمیشہ پارٹیوں کے اندر بھی ریوولٹ ہو رہا ہے، باہر سے بھی ہوا ہے، باقی معاملات کے حوالے سے بھی بڑا ہوتا آ رہا ہے. تو اس سلسلے میں جب ہماری پارٹی میں بھی کچھ اس طرح کی نا اتفاقیاں پیدا ہوئیں یا آپ کہیں سے پیدا بھی کی گئیں، تو اس حوالے سے کچھ لوگ ہم سے بڑے نالاں ہوئے تو ہم نے بڑی اپنی کوشش کی کہ دوستوں کو منائیں اور کسی حوالے سے کوئی بات چیت کا سلسلہ جو آگے بڑھائیں. لیکن چیزیں آہستہ آہستہ ڈیڈ لاک کی طرف جا رہی تھیں، اور سلولی اینڈ گریجولی اس میں دیکھا گیا کہ پی ڈی ایم کے بہت سارے دوست، اپوزیشن کی جماعتیں، ان کا بھی شیئر سلولی اینڈ گریجولی بڑھتا گیا. پھر فائنلی ایک ڈیڈ لاک کی سچویشن بن گئی، جس میں ہمیں بھی بیٹھنا پڑا کولیشن کے ساتھ اور کچھ فیصلوں کی طرف آگے جانا پڑا، جس کے نتائج میں پھر ہم نے کچھ فیصلے لیے. اچھا یہ فرمائیے، یہ سازش کس نے کی آپ کے خلاف، اور یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ جو غلط فہمی پیدا کی گئی، کس نے کی غلط فہمی پیدا؟ دیکھیں قبل از وقت ہوگا، لیکن یقینی طور پہ اس میں بہت سارے اپنے بھی ہیں، کچھ دوست ارباب بھی ہوں گے، بہت ساری چیزیں ہوں گی. تو یہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ہم دیکھیں گے کہ کیا کیا وہ پہلو تھے، چیزیں تھیں جن کی وجہ سے یہ چیزیں آگے بڑھی، اور وہ ایسا کون سا موڑ یا چیز آئی جن کی وجہ سے دوست آپس میں ہمارے ساتھ بھی نہیں بیٹھے اور کولیشن کے ساتھ بھی نہیں بیٹھ سکے. اچھا آپ نے اپنی ٹویٹ میں فرمایا نا کہ پرائم منسٹر صاحب اپنے دائیں بائیں دیکھیں، وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کردار ٹھیک نہیں ہے. تو یہ کون ہے جو پرائم منسٹر کے دائیں بائیں ہیں اور ان کی وجہ سے پرابلم پیدا ہو رہا ہے؟ جی وہ ایک دیکھیں، یہ ہم نے ہمیشہ سے کہا ہے کہ جب بھی بلوچستان کے معاملے آئیں تو ان کو آپ کبھی وفاقی وزراء یا وفاق کے لوگوں کے حوالوں سے ہینڈل کرنے کا نہ کہیں. بلوچستان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ان معاملات کو دیکھ بھی سکتے ہیں، پارلیمانی لیڈرز بھی ادھر ہی ہیں، کیونکہ وہاں سے جب دوست آتے ہیں تو ان کو ایک تو گراؤنڈ ریالٹی اتنی پتہ نہیں ہوتی، اور اسلام آباد میں بیٹھ کے اگر ان کی گرد اور بھی ایسے دوست ہیں وہ ایک مرکی سا پکچر پیش کرتے ہیں، تو یہاں جب آتے ہیں تو چیزیں اور کمپلیکس ہو جاتی ہیں. اس کا بڑا آسان طریقہ ہے، جب بھی کوئی ایشو ہو، پولیٹیکل ہو یا کچھ بھی ہو، یہیں کے لوگوں کو وہاں بلایا جائے اور ان سے مشاورت کی جائے، تو میرے خیال سے چیزیں زیادہ بہتر انداز میں آگے کی طرف جا سکتی ہیں. اچھا جان صاحب، یہ ویسے آپ کے استعفے سے 24 گھنٹے پہلے تک، بلکہ 10 گھنٹے پہلے تک اگر آپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ دیکھیں یا آپ کے بیانات دیکھیں تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ میں استعفیٰ نہیں دوں گا اور ہمارے ممبرز پورے ہیں. تو اچانک ایسا کیا واقعہ ہوا کہ جس کی وجہ سے آپ مستعفی ہونے پر مجبور ہو گئے؟ دیکھیے میں بتاؤں کہ یقینی طور پر ہمارے کچھ ممبرز تھے جو اس طرف تھے، اور ہم ہم نے ذہن بنایا تھا کہ ان لوگوں کو بھی ہم کور کریں، اور نہیں ہوا تو ہم ایک عدم اعتماد کی تحریک میں آگے ووٹ کی طرف جائیں گے. اب چونکہ میرے ساتھ عوامی نیشنل پارٹی، پی ٹی آئی، جے ڈبلیو پی اور ہزارہ ڈیموکریٹک، ہم سب کا ایک مشترکہ ایک تقریباً کولیشن تھا، تو اینڈ تک ہم نے کوشش کی یہ سلسلہ ہم ووٹ کی طرف نہ جائے. پھر ووٹ کی طرف سے پی ڈی ایم کے عناصر اور اپوزیشن کے لوگوں کا انٹرفیرنس ڈے بائی ڈے بڑھتا گیا، کہ آخر میں ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کی بھی انوالومنٹ آ گئی. پھر اس کے پہلے اختر جان مینگل صاحب کی پارٹی ہے، جے یو آئی ایف ہے، پی کے میپ والے ہیں، تو یہ بڑھتا ہی جا رہا تھا. پھر آخر ورسٹ ٹو ورسٹ، کیونکہ ان کا ایک ہی ڈیمانڈ تھی کہ مائنس جان کمال ہر چیز منظور ہے. تو میں نے اینڈ میں محسوس کیا کہ الحمدللہ مجھے بھی کوئی ایسا خاص شوق نہیں ہے کہ میری وجہ سے اتنی نا اتفاقیاں پیدا ہو جائیں کہ -1 کا فارمولا ہو، پارٹی میں بھی دراڑیں آ جائیں، کولیشن بھی ڈسٹرب ہو جائے. پھر اینڈ میں یہی بہتر محسوس ہوا کہ اگر میری وجہ سے چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں تو میں اسٹیپ ڈاؤن کر جاتا ہوں ایٹ دا بگر انٹرسٹ آف دا پارٹی اینڈ دا ہول کولیشن اینڈ گورنمنٹ. اور چیزیں اگر میری جانے کے بعد زیادہ اچھی ہو سکتی ہیں تو وائی ناٹ، لیٹس سی اٹ آلسو. اچھا اب یہ فرمائیے سر، یہ آل قدوس بدینجو صاحب کو ایکسپٹ کر لیں گے چیف منسٹر کے طور پہ اور ان کو ووٹ دیں گے آپ؟ دیکھیے میں کوشش کروں گا کہ اس آدمی کو سپورٹ کروں جو کم از کم اس پوسٹ کے حوالے سے نہ صرف اپنا ایک کردار رکھے بلکہ ایک کیپیسٹی بھی رکھے ٹو رن اٹ. بلوچستان ہم ایکسپیریمنٹس میں، یہ ٹھیک ہے تبدیلی ضرور آنی چاہیے، چاہے چیف منسٹر چینج ہو، لیکن کم از کم جو بھی ممبرشپ آئے، ریپرزنٹیشن آئے،
اس میں اتنی صلاحیت تو ضرور ہو کہ وہ صوبے کے معاملات اس کو آگے لے جانا، اس کی گورننس، ان سب چیزوں کو بہتری میں. تو آپ بیسیکلی بنیجر صاحب کو اس عہدے کے اہل نہیں سمجھتے آپ؟ میرے اہل کی بات نہیں کہوں گا. میرے ایک یقینی طور پہ سیاسی اختلافات ان کچھ دنوں میں بہت ان کے ساتھ بڑھ گئے ہیں، تو میں تو یہ بالکل نہیں کہہ سکتا کہ وہ آئیں اور ایک نامینیشن کی طرف آئے. ہم نے تو یہ کہا ہے کہ جی ہم اپنے گروپ سے بھی لوگوں کو آگے پرپوز کریں گے اور اسی کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ ان میں سے اگر ایک چیف منسٹر بن جائے. آپ کی طرف سے چیف منسٹر کون آپ کس کو نامینیٹ کریں گے؟ دیکھیں، اس کے لیے ہماری پوری کوalition کے ممبران ہیں، جس میں میں نے آپ کو ساری پارٹیوں کا بتایا ہے. ہم بیٹھ کے انشاءاللہ ایک دو دن میں اپنا فیصلہ کریں گے اور پھر کسی رائے کی طرف. تو آپ اپنا ایک الگ چیف منسٹر لے کر آئیں گے؟ آپ ہم نامینیٹ کریں گے. آنا تو دیکھیں فائنل ہوگا کہ جب ہم سب مشترکہ طور پہ ایک ڈیسیجن پہ کنسنسس ڈیولپ کریں گے. لیکن آپ کی طرف سے ایک الگ نامزدگی ہوگی؟ ایک ضرور ہوگا. دیکھیں، ہم تقریباً 24 لوگ ایک نام دیں گے یا 2 نام دیں گے. وہاں ان 11 میں تو ابھی تک ہم 4 نام دیکھ چکے ہیں، بلکہ 5واں 6واں بھی شاید آ جائے. ٹھیک ہو گیا. یعنی آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ کی طرف سے عبدالقدوس بنیجر صاحب کا مقابلہ کیا جائے گا اسمبلی کے اندر؟ جی، ہم انشاءاللہ اپنی پوری کوشش کریں گے کہ ہم اپنے ایک نومنی کو لائیں اور اسی کے اوپر اتفاقی رائے قائم کروائیں، کیونکہ ان کا تو یہ تھا کہ بس جام کمال ہٹ جائے، باقی کوئی بھی ہو. ٹھیک ہو. جام کمال ہٹ گئے تو ابھی ہم جس کو نامینیٹ کریں ان کو قبول ہونا چاہیے. ٹھیک. اب آخری سوال آپ سے یہ فرمائیے گا سر، یہ جو وہاں پہ تبدیلی آئی بلوچستان میں، اس کا اثر وفاق پہ ہوگا؟ دیکھیے، ایک جمہوری عمل کے طریقہ کار میں چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں. یہ تو مجھے بالکل نہیں پتا کہ اس کا کیا ایفیکٹ آئے گا نہیں آئے گا. ہمارے ساتھ جو سارا سلسلہ اس طرف چلا، اس میں ایک بڑی فیئرنیس چلی، جس میں ایک ڈیموکریٹک وے میں لوگوں نے اپنی بڑے خیال اظہار جو ہے وہ پچھلے 1.5-2 مہینے سے کر رہے ہیں، اور کہیں سے بھی ایسا ہمیں محسوس نہیں ہوا کہ چیزوں کو بڑی گائیڈ لائن کی طرف لے جایا جا رہا ہے. سب نے اپنی کوشش ضرور کی، سیاسی پریشر کیا، سیاسی کوشش کی، مینیپولیشنز ہوئی، جو بھی ہوئے وہ الگ بات ہے. تو یہ سارا اس کا نتیجہ نکلا ہے. یہ چیزیں میرے خیال دوسرے صوبوں میں بھی ڈیفینیٹلی میرے خیال ہوئی بھی ہیں اور آگے ہو بھی سکتی ہیں. یعنی پنجاب کے اندر بھی تبدیلی آ سکتی ہے اور خیبر پختونخوا میں بھی سیاسی عمل ہے. وہاں کے سیاسی لوگ اگر اس چیز کی طرف جاتے ہیں تو میرے خیال وہ میں ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا، وہ تو وہاں کی اپوزیشن اور وہاں کی جماعتیں ہی کر سکتی ہیں. سر، اگر پرائم منسٹر چاہتے تو آپ کی وزارت اعلیٰ بچ سکتی تھی، کیا خیال ہے آپ کا؟ دیکھیں، یہاں پہ میرے خیال سچویشن ایسی بن گئی تھی کہ یہ کسی فرد واحد کے حوالے سے کوئی ڈیسیجن نہیں بن سکتا تھا. ماحول ایسا تھا کہ جس ماحول میں ہم ہر دن اس میں شدت محسوس کر رہے تھے، اور اگر زیادہ ایگوئسٹک پن اگر ہماری طرف سے یا کہیں اور سے مزید بڑھتی تو ایک چانس لگ رہا تھا کہ یہ چیزیں اور خرابی کی طرف جائیں گی. اور اس سٹیج میں اگر چاہے کوئی ڈیسیجن میکنگ کی طرف، اس سے زیادہ خرابی کیا ہو سکتی ہے سر کہ آپ کی وزارت اعلیٰ چلی گئی سر؟ اس سے آگے تو کوئی خرابی نہیں ہو سکتی نا سر؟ نہیں، دیکھیں، شاید ممکنہ طور پہ کوئی اور وزیر اعلیٰ مجھ سے اچھا ہو، اچھے کام کرے، اچھی گورننس کرے، تو میں تو کہوں گا کہ I will really appreciate that انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ٹھاک. جاب صاحب آپ کا بہت، آپ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.